رومی صاحب، فیٹف کی 40 سفارشات میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جو شہریوں کی ذاتی معلومات ڈیٹا کی پرائیویسی کے تحفظ پر قانون سازی کی جانی تھی. مہینوں کی مشاورت کے باوجود وزارت انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کا تیار کردہ قانون اب تک اسمبلی میں نہیں آیا. اس ملک میں قانون موجود نہیں ہے. جو ہم اوپر بھی بات کر رہے تھے، عوام کے حقوق کی ترجیحات نہیں دکھتی کسی بھی جگہ پر. اصل واقعہ ہی یہ ہے، آپ نے فیٹف کا حوالہ تو دے دیا، شاید اس کی ہی سن لیں، نہیں تو آئین پاکستان بھی اس کے اوپر واضح ہے. رائٹ ٹو پرائیویسی جو ہے، اور وہ بھی سرکار کی ایک ذمہ داری ہے. اگر لوگوں کا ذاتی ڈیٹا لیک ہو رہا ہے، ان کی ڈیجیٹل انفارمیشن، ان کے تھم پرنٹس، ان کے آئی ڈی کارڈز، ان کے بینک اکاؤنٹس، تو یہ سراسر حکومت کی ناکامی ہے. اور ریاست کی جو ذمہ داری ہے اپنے شہریوں کی طرف، وہ اس سے ناکام ہو رہی ہے. پہلی تو یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے، یہ چاہے سائبر کرائم ہو یا دوسرا کرائم ہو، اس میں ذمہ داری وہ بنتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح سے دیکھیے. پاکستان نے پچھلے 15-20 سال میں پاکستان ابھی بھی ٹرانزیشن کر رہا ہے ٹورڈز اے ڈیجیٹل اکانومی اور ایک ڈیجیٹل سوسائٹی. وہ غالباً پرائیویٹ سیکٹر میں تو بہت تیزی سے وہ ہوا ہے، جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے موبائل فون اور انٹرنیٹ کی جو سہولیات ہیں، اب وہ کریا گاؤں میسر ہیں. جبکہ سرکار جو ہے وہ اس میں کچھ آئیلینڈز نادرہ جیسے ہیں جہاں پہ ڈیٹا بیس بنی ہے، مگر وہ باقی جو سسٹمز ہیں گورنمنٹ کے، وہ انٹیگریٹڈ نہیں ہیں. ایک تو یہ انٹیگریشن کا بہت بڑا ایشو ہے. دوسرا جو آپ نے قوانین کا ذکر کر دیا، جہاں پہ بہت ضروری ہے قوانین بننے. دیکھیں، ویسے یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم قانون کا ذکر تو کرتے ہیں، قوانین بن بھی جائیں گے تو اگر نیت نہیں ہوگی ان کی امپلیمنٹیشن کی تو کیا فائدہ ہوگا ان قوانین کا. اصل تو ایشو یہ ہے جو آپ نے ترجیحات کی بات کی ہے کہ مفاد عامہ ترجیحات میں کیوں نہیں تبدیل ہوتا سرکار کی، اور یہی سوال بنتا ہے آج بھی. اور میرے خیال سے یہ اتنا سنگین اور اتنا سیریس معاملہ ہے. رضا رومی صاحب، تو آپ کی گفتگو تو مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ ریاست کے اندر ادارے بھی بطور ریاست ہی کام کر رہے ہیں. مفاد عامہ کہیں نہیں، چاہے کوئی چھوٹا ادارہ ہے، بڑا ادارہ ہے، کسی بھی رنگ کا ادارہ ہے، وہ کر اپنے لیے کام رہا ہے، اس ملک کے لیے، ریاست کے لیے نہیں کر رہا. بالکل اکاؤنٹیبلٹی جب تک اندر سے یہ بھل صفائی نہیں ہوگی، یہ جو لوگ ہیں جو کہ یہ بریچز میں پکڑے گئے ہیں ان کو عبرتناک سزائیں نہیں ملیں گی، تو اس وقت تک کوئی چیز سیٹ نہیں ہوگی. جی ٹھیک ہو گیا. شہزاد صاحب، یہ ذاتی معلومات کا غیر قانونی استعمال، جب سینیٹر عفنان اللہ خود بتا رہے ہیں کہ وہ کتنا سنک ہے جو ڈیٹا لیک ہوا ہے کسی بھی ایک شخص کے لیے، کتنا بڑا خدشہ بلیک میلنگ کا ہے، آن لائن جرائم بڑھنے کے امکانات ہیں، اس ڈیجیٹل دور میں حکومت کی کتنی بڑی ترجیح ہونی چاہیے اس کے اوپر فوکس رکھنا. ایسی ترقی تو پھر کسی کام کی بھی نہیں. اس سے پہلے ایک آبزرویشن جو شہری رحمان صاحبہ نے غالباً اسی میٹنگ میں کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اندازہ لگائیے کہ اگر کسی بڑے آدمی کا ڈیٹا چوری ہو گیا تو پھر کیا بنے گا، یا کسی بڑے حساس آرگنائزیشن میں سے کوئی ڈیٹا چوری ہو گیا تو کیا بنے گا. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ ان کی بھی فکر یہی ہے کہ کسی ایسے آدمی کا ڈیٹا چوری نہ ہو جائے جو کہ پاکستان کو پھر ہمیں جواب دہی کرنی پڑے گی. ہم کیا جواب دیں گے؟ اچھا، عام آدمی، میں آپ، ہم تو بھی شاید اتنے عام نہیں ہیں، لیکن بیچارہ جس کا ڈیجیٹل ڈیٹا موجود ہے اور بالکل ہی عام آدمی ہے، اس کی بیچارے کی کہاں سے اس کو ریلیف ملے گا اگر شہری رحمان صاحبہ یا باقی اس لیول کے لوگ. دوسری بات، سینیٹر عفنان اللہ صاحب غالباً اسٹریٹ ٹاک دیکھتے نہیں ہیں، ورنہ زیغم صاحب نے اس نقطے کے اوپر میرے خیال میں کم از کم کوئی 4-5-6 مرتبہ ڈیٹا کی چوری کا ذکر آلریڈی کیا ہے اس پروگرام کے اندر. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ عفنان اللہ صاحب کو کل کیسے ایک دم سے ہوش آ گئی، یا شاید انہوں نے 500 روپے کا ڈیٹا کسی کا لیا ہوگا، سب سمجھ آئی ہوگی کہ یہاں پر کیا کچھ اویلیبل ہے اس ڈارک ویب کے اوپر. ایک اور بات دیکھیے، ایک ہوتا ہے ڈیٹا ہیک کرنا، ایک ہوتا ہے ڈیٹا بیچ دینا. ہیک کرنے کا مطلب ہے کہ باہر سے ایک آدمی آیا، اس نے بریک ان کیا، آپ کے سسٹم میں جا کے ڈیٹا اٹھایا اور اس کو ڈیٹا مل گیا، وہ ہیک ہو گیا. ہمارا ڈیٹا بکا ہے، یس، ہمارے اپنے لوگوں نے بیچا ہے. اور ڈیٹا کیا ہے؟ کہتے ہیں ڈیٹا از دا نیو گولڈ یا نیو آئل. ایک زمانے میں تیل تھا جو کہ گولڈ کو ریپلیس کیا، اب یہ ڈیٹا آ گیا جو کہ گولڈ کی شکل میں، آئل کی شکل میں دنیا کے آگے موجود ہے. آپ یہ لے کے ہمارا تمام، ہم اگر اس شکل میں دیکھے جائیں تو یہ تمام کا تمام ہمیں کموڈٹی کے طور پہ دنیا کے آگے بیچا جا رہا. کوئی ہماری کسی قسم کی پرائیویسی، کسی قسم کی ذاتی انفارمیشن، کسی قسم کا ہم سب کا تعلق اپنے خاندان کے اندر، یعنی کچھ بھی نہیں بچ گیا. کچھ بھی نہیں، یس. ہم سریام بک گئے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، حکومت اور سینیٹر صاحب ہم سے شکایت کریں، بھائی آپ ہماری بات سنیں، آپ ہم سے شکایت نہ کریں.
سینیٹر صاحب آپ نے اس کو حل کرنا ہے, MNA صاحب آپ نے حل کرنا ہے, وزیر اعظم صاحب آپ نے حل کرنا ہے. ہمیں یہ نہ بتائیں کہ یہ ہو گیا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہو گیا ہے. اس کی بنیاد پہ کیا کچھ اس ملک میں نہیں ہو چکا ہوا اب تک. یہ جو ڈیٹا اویلیبل تھا ہر جگہ کے اوپر, اس کی کہانیاں کہاں کہاں وائٹ پیپرز نہیں بن کے پھیلے. تو خدا را حکومت کو چاہیے کہ اس اندر جو بھی لیجسلیشن وغیرہ کچھ نہیں ہے, یہ چور ڈاکو آپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے بتائیے میرے فون نمبرز کا, میرے ایڈریس کا, میری چیزوں کا کیسے لوگوں کو پتا؟ کون بتا رہا ہے, کون میرا فون نمبرز بیچ رہا ہے لوگوں کو؟ مجھے کال کرتا ہے کوئی بھی آلٹ نمبر, میرا نام لے کے مجھ سے بات کرتا ہے. تمہیں کس نے بتایا میرا فون نمبر دیا؟ تمہیں کس نے بتایا کہ میرا یہ بالکل درست. یہ کون لوگ ہیں جو کہ یہ کر رہے ہیں؟ فشنگ کہہ لیجیے, اسکیم کہہ لیجیے, فراڈ کہہ لیجیے, بینکنگ فراڈ کہہ لیجیے, سب کچھ تو پاکستان میں ہو رہا ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہماری معیشت کام ٹھیک کیوں نہیں کرتی, ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کیوں نہیں آتی. کون انویسٹمنٹ لے کے آئے گا, کون معیشت کو ہیلپ کرے گا, کون اپنا پیسہ یہاں لگائے گا جہاں پر کچھ بھی سیف نہیں. تو میرا خیال ہے کم از کم اس کانٹیکس میں ہی سوچ لو یار, ہمیں ہمارا نہ خیال کرو, ان کا سوچ لو, اپنے ملک کی معیشت کا کسی سوچ لو. کانٹیکسٹ میں تو عوام کا سوچ لیں کہ عوام کی پرائیویسی حکومتی اداروں کی جا رہی ہے, اور حکومتی سینیٹر بے بسی سے اس کا اظہار کر رہے ہیں. جو شہزاد سے بھی بات کریں تو سینیٹر عفنان اللہ صاحب, خدارہ ایک سخت سزاؤں کے ساتھ اس معاملے پر قانون لے آئیں اور اس کو منظور کروا لیں. زیغم صاحب, لوگ نادرا کو, سرکاری اداروں کو, جہاں بھی آپ جاتے ہیں کسی بھی کام کے لیے تمام معلومات دے رہے ہیں, اور اب تو ڈیجیٹلی معلومات کو لیا جا رہا ہے. لوگوں کو یقین ہوگا اس کا, وہ بھروسہ کرتے ہیں کہ غیر قانونی استعمال نہیں ہوگا, ان کی پرائیویسی ہے, ان کے معاملات ہیں, بچے نیٹ کو استعمال کر رہے ہیں, اسکول چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں. اگر سرکاری افسران ملوث پائے جائیں گے, کوئی قانون نہیں ہے, کوئی سزا کا نظام نہیں ہے, تو پھر یہ سب کیا ہے, اتنی غیر سنجیدگی؟ دیکھیے عفنان نے بالکل ٹھیک کہا ہے, یہ کوئی ایک آدمی کا ڈیٹا نہیں ہے جو نکلا ہے, کروڑوں افراد کا ڈیٹا ہے. ڈیٹا بیس لیک ہوئی ہے, ڈیٹا لیک نہیں ہوا. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایک کسی کمپیوٹر پر بیٹھا ہوا بندہ یہ کام کر لے. اور جس طریقے سے فروخت ہو رہا ہے, اور دیکھیں یہ نئی بات نہیں ہے. پہلے تو میں آپ کی ہسٹری تھوڑی سی اس میں اضافہ کروں. 2018 میں واچ ڈاگ گروپس نے یہ کہنا شروع کیا کہ پاکستان کے نادرا کا ڈیٹا بیس جو ہے وہ برائے فروخت موجود ہے. پھر نومبر 2024 میں جب تحقیق کی گئی تو اس وقت GIT بنائی گئی, تو اس GIT نے بتایا کہ 2019 سے 2023 تک 27 لاکھ افراد کا ڈیٹا جو ہے وہ لیک ہوا, اور وہ موجود ہے ڈارک ویب پر. لیکن اس سے پہلے 2022 میں ایک ادارہ ہے جو نظر رکھتا ہے ڈارک ویب پر, SOC ریڈار, وہ ابھی بھی ویب پیج موجود ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ 18 کروڑ 80 لاکھ افراد کا ڈیٹا پاکستان کا وہ برائے فروخت موجود ہے. اب سینیٹر عفنان نے جو ایک چیز ایڈ کی ہے وہ بڑی خطرناک ہے کہ یہ ڈیٹا صرف ڈائریکٹ نادرا کا ڈیٹا نہیں ہے, سنک ڈیٹا ہے صاحب, بلکہ FBR کا ڈیٹا بھی اس میں شامل ہے, بینکنگ ڈیٹا بھی اس میں شامل ہے. یعنی نہ صرف ہمیں اپنے ذاتی تحفظ کا مسئلہ ہے, بلکہ ہمارا جو فائنینشیل سیکیورٹی ہے وہ بھی خطرے میں ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی جو کالز آتی ہیں لوگوں کو, جو فراڈ ہوتا ہے, فراڈ کرنے والے کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ آپ کا بینک کون سا ہے, آپ کا اکاؤنٹ کس بینک میں ہے, کہاں ہے, اور بعض اوقات ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس میں پیسے کیا رکھے گئے ہیں, کیونکہ FBR کے پاس تو آپ کی تمام ڈیٹیلز موجود ہوتی ہیں. اور پھر اوپر بینکنگ ڈیٹا آ گیا تو بات ہی ختم. یعنی جب نادرا کے ساتھ یہ تمام انفارمیشن لنک کی گئی, جب عوام کو کہا گیا کہ آپ نادرا کو اپنا تمام ڈیٹا دیں, اور نادرا کے پاس اب تو ہماری فیشل ریکگنیشن بھی آ رہی ہے, ہماری آئرس کا, آنکھوں کا بھی جو ہے وہ ڈیٹا آ رہا ہے, ہمارے تھمز کا بھی ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے, ہمارے فیملی ٹریز موجود ہیں, ہماری تمام انفارمیشن موجود ہے. تو ان کی ذمہ داری ہے, اور اوپر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے ڈیٹا کو مکمل طور پر تحفظ دیا جائے. اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور یہ ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہے. مگر زیغم صاحب کوئی قانون نہیں ہے, اور ایسا مؤثر قانون جس میں سخت سزائیں ہوں تاکہ اس کو روکا جا سکے. جی, اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پورا گورننس کا مسئلہ ہے, صرف ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہے, اور کوئی قانون نہیں ہے. اور اتنے عرصے میں 2018 سے مسئلہ چل رہا ہے, یہ لوگ قانون بنانے کو بھی تیار نہیں ہیں, کیونکہ قانون بنے گا تو پھر ذمہ داری بھی اٹھانی پڑے گی. ابھی تو ہمیں کہہ دیا ہم نے لوگ نکال دیے, کس کو نکالا ہے بھائی, ہمیں بتا دینا کس کو نکالا ہے, کیا ان کا قصور تھا, اور کیا خالی نکالنا بنے گا. اتنا بڑا نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز جن لوگوں نے کیا, کیونکہ اس ڈیٹا میں کون کون شامل نہیں ہوگا, جب پورے پاکستان کا ڈیٹا ہے تو کس کس طرح کی انفارمیشن شامل نہیں ہوگی. تو لوگوں کے ساتھ کیا کیا گیا, ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا. تو شہریوں کے حقوق جو ہیں آپ کو بتانا پڑے گا, اور جب ڈیٹا لیک ہو
تو تمام دنیا میں بینک بھی آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا لیک ہو گیا ہے. محتاط ہو جائیں. تو ہمیں بتایا کیوں نہیں گیا کہ ہمارا آپ کا ڈیٹا لیک ہو چکا ہے, آپ اپنا تحفظ بالکل کریں. ٹھیک, یہ بالکل. قانون میں شامل ہوگا نا, درست ہوگا. اور کوئی کمپنسیشن بھی دینی پڑے گی نا جب ہمارا کوئی نقصان ہوگا, اور کچھ سر سزا پہلے کا بھی محتاط تعین رہنے ہوگا کی نا. انٹیمیشن تو دے دیں جب کہ ہم تک احتیاط کریں, رکھیں اس سے زیادہ